جب ہم نے کمپیوٹر کو دیکھا کہ کمپیوٹر ہے کیا چیز، تو دیٹ واز فرام 90 ٹو 2000. ایک پیراڈائم یہ گزر گیا، پھر دوسرا پیراڈائم شروع ہوا 2000 سے 2010 کے درمیان. تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاؤ یا تبدیلی کا ذریعہ بن جاؤ، دونوں نہیں کر سکے ہم. 2010 سے 2020 تک پھر ایک اور پیراڈائم ہم نے دیکھا. ٹیکنالوجی کی اس دریافت نے، جس نے تخلیق کیا اس نے اس سے فائدے اٹھائے، جس نے تخلیق نہیں کیا اس نے فائدے نہیں اٹھائے، نقصان کی طرف چلے گئے. مولانا وحید الدین نے ایک لفظ میں جواب دیا، تخلیق، امپیکٹ. جس نے تخلیق کر دی یہ دولت مند ہے اور یہ قدرت کی خاص فریکوینسی پر ہے، یہ نوکری سے آزاد ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے، یہ عاجز ہے. پیاس کے ساتھ روٹی کھائے گا، منزل تک جائے گا. بارش، گرمی، سردی، پیار، محبت، تیرے نام، دیوداس، فینٹیسی کی دنیا میں نہیں رہے گا یہ بچہ، اور یہ کسی بھی صورت منزل کے لیے تن من دن کی قربانی دے گا. آئی ٹی کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا، لیکن آئی ٹی کو پلتے بڑھتے گرو ہوتے ہوئے آج تک یہ جہاں پہ کڑی ہے اس کو بڑی قریب سے دیکھ چکا ہوں میں. ہم استاد ہے، ٹیچر ہے، اور بحیثیت ٹیچر اس تبدیلی جو 1900 صدی اور 20ویں صدی میں داخل ہو گئی ہے، اس کی جو جنریشنز ہیں، اس کا دنیا میں آنا، دنیا میں تبدیلی لے کر آنا اور ابھی جا کر مزید آگے بڑھنا، اس کو بڑے قریب سے میں اس کا تذکیہ بھی کر چکا ہوں اور اس کو قریب سے دیکھ چکا ہوں. بحیثیت ایک استاد، ایکسپرٹ نہیں ہوں. اس کی کچھ غلطیاں ہیں. I won't talk on Amazon and I'll not talk on freelance and I'll not talk on digital skills. یہ یہاں پر ماہرین ہیں، ان لوگوں نے اس پہ کافی ڈسکشنز کی ہے، لیکن کچھ ضروری چیزیں آپ کو یاد دلاؤں گا. پہلا پیراڈائم ٹیکنالوجی کا ہم نے دیکھا 1990s میں، 1990 میں، اور یہ 90 سے شروع ہوتا ہے اور 2000 پہ ختم ہوتا ہے. ان 10 سالوں میں، اس سے پہلے 1945 میں اس کا فرسٹ جنریشن شروع ہوتا ہے، اور 1900 صدی کے اوائل میں چارلس بیبیج اس کی ایک بنیاد ڈالتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ جب پہنچا ہے، جب ہم نے کمپیوٹر کو دیکھا کہ کمپیوٹر ہے کیا چیز، تو دیٹ واز فرام 90 ٹو 2000. ایک پیراڈائم یہ گزر گیا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے قریب سے اس چیز کو میں نے دیکھا. اور جو غلطیاں ہم نے کی، جو کوتاہیاں ہم نے کی، جو ظلم ہم نے کیا، اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اگر آپ چاہو یا نہ چاہو. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، اور بہت خطرناک حد تک. پھر دوسرا پیراڈائم شروع ہوا 2000 سے 2010 کے درمیان. قدرت نے ہمیں پھر ایک چانس دیا، ایک موقع دیا. اٹھو، تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاؤ یا تبدیلی کا ذریعہ بن جاؤ، دونوں نہیں کر سکے ہم. بہت بعد میں تبدیل ہوئے. 2010 سے 2020 تک پھر ایک اور پیراڈائم ہم نے دیکھا، پھر بھی ہم نہیں جائے. نہ ہم تبدیلی کا ذریعہ بنے، نہ ہم نے اس تخلیق جس نے دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دی. ہر 100 سال میں قوموں کی زندگیوں میں اور تاریخوں میں ایسے واقعات آتے ہیں جہاں پر ان کی سوشل لائف، ان کی اکنامک لائف، ان کی ایجوکیشن، حتیٰ کہ زندگی کا پورا محور تبدیل ہوتا ہے. یہ وہ تبدیلی تھی، لیکن ہم بلکہ تبدیلی کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوئے، تبدیلی کا ذریعہ بھی نہیں بنے، اور تبدیلی کے بعد کہیں جا کے تبدیل ہوئے. جو ری ایکٹیو لوگوں کا رویہ ہے، پرو ایکٹیو لوگوں کا رویہ نہیں. دنیا میں بچوں قوموں کے رویوں کے بھی حصے ہیں. جو دریافت تخلیق کا ذریعہ بنتے ہیں وہ رول کرتے ہیں، وہ راج کرتے ہیں. اس تبدیلی نے، ٹیکنالوجی کی اس دریافت نے، جس نے تخلیق کیا اس نے اس سے فائدے اٹھائے، جس نے تخلیق نہیں کیا اس نے فائدے نہیں اٹھائے، نقصان کی طرف چلے گئے. تو بچوں 2010 اور 2020 کے درمیان، 2020 کووڈ-19 ایک ایسی وبا آئی جس نے پوری دنیا کو جیم کر دیا، اور ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈنسی کی انتہا یہ ہوئی کہ سوشل ڈسٹنسنگ میں اور آن لائن جابز میں اور آف لائن آفس گھر میں جابز کا ایک کنسیپٹ ہوا، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ اس کی ایک نیڈ آئی، لیکن ہم تیار نہیں تھے. تو جو لوگ اس کے لیے تیار تھے ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ہم لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. بچوں یاد رکھو ایک بات، دنیا میں نا یہ دولت اور کامیابی کے پیچھے جو ریزن ہے، جس پر ماہرین، اساتذہ
लिकारी, आइडियोलॉग, रिसर्चर्स लिखते हैं हम शोहरत, दौलत, इज्जत, मर्तबा, मकाम को किस नज़र से देखते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद, 16 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद, या फिर एक ख़ास कोर्स करने के बाद, या फिर एक ख़ास डिग्री लेने के बाद हम कामयाब हुए? ज़्यादातर बच्चे यही इंतज़ार कर रहे, 16 साल तालीम करूँगा और उसके बाद कामयाबी की तरफ जाऊँगा, यही तो एक सोच रहती है। अल्लाह का एक बंदा है मौलाना वहीदुद्दीन, हिंदुस्तान में बड़े उसने किताबें लिखी हैं और दुनिया पर अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है। उससे एक शागिर्द सवाल करते हैं, मौलाना साहब बताएं दौलत क्या है? फिर उनसे पूछते हैं, मौलाना साहब बताएं कामयाबी क्या है? मौलाना साहब बताएं दौलत, शोहरत, इज्जत, मर्तबा, मकाम क्या है? कैसे हासिल करूं? कहाँ मिलेगी? किधर होगी? मौलाना साहब एक लफ्ज़ में जवाब देते हैं, वन वर्ड, तख्लीक, दरियाफ्त, इम्पैक्ट, जोड़, बर्दाश्त, सब्र, इंतज़ार, कहते हैं तख्लीक। जिसने तख्लीक कर दी, दौलत, शोहरत और कामयाबी इसके कदमों में। जिसके हाथ से तख्लीक नहीं हुई, ये रीएक्टिव है, तब्दीली के कई सालों बाद तब्दील होने वाला है। ये माशरे में, दुनिया में तीसरी दुनिया का बाशिंदा है, इसकी कोई हैसियत नहीं। टुड्डा पड़ता है, टुड्डा, कॉर्नर हो जाते हैं लोग, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, मकाम नहीं मिलता, कोई वैल्यू नहीं करता, कोई रेट नहीं करता। सबसे बड़ी बात, रेट भी कुदरत की फ्रिक्वेंसी यही है। अल्लाह की जो फ्रिक्वेंसी है, जब वो मर्तबा देता है, वो आपके इम्पैक्ट को देखता है। तुम कितना इम्पैक्ट करते हो और कितना तख्लीक करते हो और कितना असर डालते हो। ये चीज़ हमें नहीं है। हमारी नौजवानों की तरजीहात कुछ और है, हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कंफ्यूज है। पेंडुलम की तरह गू मगू के एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हम पे मीडिया माइंड के जरिए काम भी हो रहा है। मैं बच्चों, आज आप लोगों को, आप अपने मन से एक सवाल करें, हु आर यू, व्हाट डू यू डू एंड व्हाई डू यू डू? ये 3 सवाल अपने आप से करें और इन 3 सवालों के पीछे रीजन ढूंढें और फिर देखें कि किस तरीके से आप इम्पैक्ट डालते हैं और तख्लीक करते हैं और उसके बाद अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ जाते हैं और उसके बाद आप दुनिया को देने वाली पोजीशन पे जाते हैं और उसके बाद मंजिल भी पाते हैं और मकाम भी पाते हैं। हु आर यू? आपके अंदर क्या है? वो कौन सा जौहर है तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है? वो कौन सी सलाहियत है जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है? वो कौन सा तुखम है जिसको लगाना है? ये तुखम नहीं लगाया हम, ये देवदास और तेरे नाम बन के निकल आए हम। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बैचलर, मास्टर, आप सब देवदास से हैं सारे। वो देवदास हिंदी का एक लफ्ज है जिसका मतलब अल्लाह का बंदा, लेकिन पागल का बच्चा था। तेरे नाम, नाखून, तंग कमीज, लिपस्टिक, शीशा, आई लव यू, ये कॉलेजेस में देखें, ये अपने ये बच्चों के रजिस्टर्स देख ले, इसके अंदर इनकी शेर व शायरी देख ले, ये दिल, ये तीर, ये मंगोटे, ये दिल जले, ये पिचके, ये बड़े ईद पर बाल काटने के लिए एक एयर ड्रेसर की तरफ गया। सर जी बात बड़ी इंटरेस्टिंग। तो मेरे यहाँ एकेडमी एक खाला है, हमारे घर में काम करती है, लालसा से त्रोरम बोलते हैं उन्हें, पुरानी हो खाला है, घर में काम के लिए आती। कहते बच्चे को एडमिशन दिला। मैंने कहा ठीक है, अपनी एकेडमी आ जाओ, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्या करो? कहते हो फला कॉलेज में भी एडमिशन दिला। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। वो बच्चा भी आया बड़ा इस तरीके से ना, वो सर, मैंने कहा बच्चे ठीक है, फाइन, आ जाओ, इधर भी एडमिशन करो, उधर भी एडमिशन करो। अब ईद से 2 दिन पहले ये एयरड्रेसर पे थोड़ा रश होता है, तो मैं थोड़ा 1 दिन पहले गया। तो एयरड्रेसर ने मुझे कहा सर जी बाहर गाड़ी में बैठो, दुकान के अंदर थोड़ा सफोकेशन है, बस जैसा थोड़ा नंबर आ जाए मैं आपको बुला लेता। वो मैं गाड़ी में बैठ गया, मोबाइल में थोड़ा मसरूफ हो, लेकिन 2 मिनट बाद ये शीशे में अंदर एयरड्रेसर में देखता हूँ उसे अलग दाते समलाऊ ले और टूल स्पिन करे रहे जग नहीं पता चला कि करम रेबम खुदा दा कम नस्ल दे। ये तरजीहात किधर गई हमारी? क्या ये हमारी तरजीहात है? हु आर यू? तुम कौन हो? व्हाई यू एग्जिस्ट? हम कौन है?
ہم کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ یہ ہماری پریورٹیز ہے. آئی لو یو پیچھا کے اتما تنگ قمیص. تو وہ ان کو بڑا سفید میں تھوڑا تجسس میں کہ بغداد میں فتح کرے. یہ بس سکرادلے بھائی ناس پہ دا گورنر وی بھائی چرته د لینډ لارډ بچی دی مونږ خاصم لا کنه زمونږ خو یو روپۍ په مقابله چې کم دی $300 یا سیم دي د پاسپورت خو ډیر عزت دی مونږ خو لکه ډیر یو داسې یو قوم سیارې تم ختیو تخلیقات مونږ کړي دي په میډیسن کې مونږ تخلیقات کړي دا کمپیوټر سره خوړلې مونږ جوړ کړی چارلز بیبج زمونږ نیکه نه نو زه د موبایل تم ګورم په دې اړه کې کرم ربم خو بس اخر مې حوصله ونه شو استاد یې پسې راپاسېدم مل چې زه دا نمونه وګورم چې دا کم لوښی دی چې دا یوه نیمه ګنټه وشو چې دا مږي او دا شی نه چې زه د پسې راتاو شوم زه پسې راننوتم بس ما لورې که دا زه د کالر نه رانیسم زمونږ دا استادان زمونږ لږ خلک به عزت کوي که چېرته لږه خوشکه نیمه وکړو دا خیر د استاد دی لاره وان چې زه راتاو شوم د لاړساسې ترولبي و د کونډې بیا د کونډیز بیا مل د کونډیز بیا نو تا خو فیس نشو جمع کولی ته دا مخ چاله سپینے بچوں ہماری ترجیحات کچھ اور ہے ہم اندر سے ڈرین ہو رہے ہیں ہمارے اندر جو تخلیق کا مادہ ہے نا وہ ڈریس پر ہے وہ سیلفی پر ہے وہ گاڑی پر ہے وہ شہرت پر ہے وہ دولت پر ہے منزل مقام پر نہیں ہے دکھاوے پر ہے جس قوم کی نوجوانوں کی اوورال سوچ کا زاویہ یہ ہو کہ میں اس کو کیسے امپریس کروں کہ میں کیسے دکھتا ہوں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اس بچے یہ بہہ گیا پانی میں اس کو اندازہ نہیں ہے کہ چیلنجز کیا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے آنے والا دور کس کروٹ بدلے گا لڑسا سی تروزوی پدے کے پروتو عمل پدې ګوتې کې د سره سي وي دا مې درځینه جامې راوړې کنه مل ترا کدا ګوتې نو د دا ګوتې چې ما کولا وکړو نو د کمیس نو د غټي غټي بټني او د دلته بټني او مل دا نور سي دي وي دا درې جوړې سپلې دي نو مل د ظالم وي چې میچینګ کاته دې کړی دا واسکټې دې په بیل راغسیو په یو مصروفیت کې مطلب ور دیګا عمر ایج 17 سال کا بچہ ایسے حالت میں جہاں پاکستان کو ہزار چیلنجز ہے جہاں ان کی بوڑھی امی گھر میں جو ہے پرائی گھروں میں برتنیں دھوتی ہے جہاں ان کی 4 بہنیں گھر میں بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہیں اس نوجوان کی ترجیحات کیا ہے؟ بچوں اپنی ترجیحات بدلو جس نے اپنی ترجیحات بدل دی قدرت اس پر مہربان ہوا ترجیحات بدلنے کے لیے خود سے پوچھو ہو اور یو کون ہو تم اندر تخم کیا ہے اندر کیا لگنے والا ہے کڑے کہاں پر ہو پہنچنا کہاں پر ہے سفر کتنا کیا ہے کیا تمہاری ایج ہے کیا تمہاری صلاحیتیں ہیں کیا تمہاری ویکنسز ہیں ہم کلامی کرو تزکیہ کرو خود کا اور ایک لانگ ٹرم گول اور مقصد پر نکل پڑو قدرت آپ کو تخلیق کے معراج پر لے جائے گا مولانا وحید الدین نے ایک لفظ میں جواب دیا تخلیق امپیکٹ جس نے تخلیق کر دی جس نے جوڑ پیدا کیا جس نے سلوشن دی جس نے مسئلے کا حل نکالا یہ دولت مند ہے یہ کامیاب ہے یہ پہنچا ہوا ہے اور یہ قدرت کی خاص فریکوینسی پر ہے یہ نوکری سے آزاد ہے یہ بادشاہ ہے یہ خوش ہے یہ فقیر ہے یہ عاجز ہے یہ دھوتی پہن لے گا کسی کی پرواہ نہیں کرے گا اس کی قمیص 10 جگہ پہ سوراخ ہوگی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا یہ پیاس کے ساتھ روٹی کھائے گا منزل تک جائے گا بارش گرمی سردی پیار محبت تیرے نام دیوداس فینٹیسی کی دنیا میں نہیں رہے گا یہ بچہ اور یہ کسی بھی صورت منزل کے لیے تن من دن کی قربانی دے گا یہ معاف کرے گا اس میں برداشت ہوگی یہ توڑ کبھی نہیں لائے گا یہ کسی کردار کو کبھی ڈسکس نہیں کرے گا یہ سمندر ہوگا یہ ہمیشہ پرابلم کا سلوشن دے گا یہ سلوشن کے لیے سورسنگ کرے گا سورسنگ کے لیے استاد سے پوچھے گا اس کے بعد لائبریری کی طرف جائے گا اس کے بعد گوگل کا استعمال کرے گا ایک منٹ ایک سیکنڈ کا پراپر استعمال کرے گا کیونکہ یہ جو کردار ہے یہ تخلیق کی طرف جا رہا ہے اور تخلیق اور امپیکٹ والا انسان کامیاب ہے اور جس میں یہ صفت نہ ہو وہ ناکام ہے بچوں ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ 90 اور 2000 کے درمیان کمپیوٹر کو ہم نے استعمال کیا ایز اے سمبل آف اسٹیٹس لوگوں کو امپریس کرتے رہے میرے پاس کمپیوٹر ہے میں نے کمپیوٹر خرید لیے گھر کے اندر سب سے خوبصورت ڈرائنگ روم میں کمپیوٹر رکھ دیا ہم نے اس کے اوپر کپڑا لگاتے تھے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے میں خود اپنی آپ کو ایک مثال دوں کہ جب MS DOS کا زمانہ تھا اور نئے کمپیوٹر آئے تھے
تو کمپیوٹر خرید لیا یونیورسٹی روڈ پر اور اوگا میں کورتا رہا پلارا کے برا تھا رشکا اس سے کیا اور بچیا تھا زینا چیزیں دی بود وہ چلنا لڑ دے تھے زیڈیر لڑنا تو یونیورسٹی روڈ نہ میں دریاب کھول نہیں تو پولی روڈ اور مطلب میں سو چیزت دا شو کم مام کمپیوٹر وہ کمپیوٹر جو دنیا کی تقدیر بدل رہا تھا ہم کس طرح لے گئے اس کو سمبل آف سٹیٹس کے طور پہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے 2000 سے 2010 کے درمیان کہاں پر لے گئے خود پوچھو اپنے آپ سے گیمز نہیں کھیلے موویز نہیں ڈالی ڈی وی ڈی اور سی ڈی روم گلہاجی پلازے میں سب سے زیادہ بزنس سی ڈی روم اور ڈی وی ڈی روم کی ہوا کرتی تھی جب ہم پوچھتے تھے کیوں لوگ کہتے ہیں فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں لوگ موویز زیادہ دیکھتے ہیں لوگ وہی فلمیں اور موویز 20 سال پہلے آج اس کا اظہار ہمارے رویوں سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمیں برداشت ہے ہرگز نہیں ہم بدلہ بھی لیتے ہیں ہم انتقام بھی لیتے ہیں ہم توڑ بھی لے کر آتے ہیں ہم وہ قربانی دینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں جس کے بدلے میں قدرت تمہیں عطا کرتی ہے چیزیں 2010 سے 20 کے بعد ہم نے کیا کیا سب کے سامنے انٹرنیٹ سائبر اسٹیشن گلوبل سٹیزن شپ آئی اور ہم کس طرف چلے گئے ابھی کھول دیں اپنے انسٹاگرام اور ٹویٹر اور فیس بک اینڈ یوٹیوب کیا حل مچایا ہوا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم کتنے بچے ہم نے نکال دیے کتنے بچے انٹرنیشنل گراؤنڈز پر ہم نے دے دیے کتنی صلاحیتیں ہم نے ایکسپورٹ کی کتنا ہیومن کیپٹل ہم نے دنیا کو دے دیے کس طرف بڑھ رہے ہیں یہ ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے ابھی بھی وقت ہے کوئی چیز ہاتھ سے نہیں گئی جتنی بچوں ڈسکشن یہاں پر ہوئی ہے یہ فیوچر ہے آنے والے وقتوں میں میٹاورس آ رہا ہے پھر بتا رہا ہوں ان 3 پیراڈائمز میں 30 سالوں میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم نے کی اس جدت کو جس نے قوموں کی تقدیریں بدل دی اس نے یہاں پر ہمارے نوجوان کا حلیہ بگاڑ دیا جس تخلیق نے میڈیکل سائنسز میں سوشل لائف میں اکانومی میں ایجوکیشن میں پوری دنیا کو لاکڑا کر دیا ایک مٹھی میں بند کر دیا وہاں پر ہمارے نوجوانوں سے کیا نکل رہے ہم میں ایگریشن ہے ہم ایک دوسرے کو ایگزسٹ نہیں کرتے we don't believe in coexistence ہم میں کنسنسس نہیں ہے we are not argumentative we don't argue things بڑک مارتے ہیں بڑس کرتے ہیں چھلانگ لگاتے ہیں سنتے نہیں ہیں کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے بنیادی چیزیں ہی ہماری ڈیولپ نہیں نوجوان کا رویہ آج کیا ہے کتنے پرسنٹ نوجوان پرابلمز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ اس کی سلوشنز ڈھونڈ رہے ہیں ہم تو ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہم تو ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے ہم نے تو ریس لگائی ہے فزیکل اٹائر کو خوبصورت کر کے اس پر آگے بڑھ لیں باڈی بلڈنگ جم بالکل وقت پہ جاتے ہیں کپڑا ڈریس موبائل انگوٹی مووی فلم وقت پہ کرتے ہیں سلوشنز کے پیچھے ڈھونڈتے ہی نہیں پین سے گزرتے ہی نہیں آئرن اینڈ بلڈ سے گزارتے ہی نہیں امپیکٹ لاتے ہی نہیں ہمارے نوجوان کے اندر تو ایگریشن اس لیول پہ ہے کہ وہ اپنے دوست کو برداشت نہیں کرتا آبزرویٹری ہی نہیں ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے ویئر وی اسٹینڈ ویئر وی آر موونگ 10 سال بعد کون سی چیلنجز آ سکتی ہے کون سی تبدیلیاں آ سکتی ہے تو بچوں یاد رکھو ایک بات ایک لمبی اڑان کے لیے خود کو تیار کرو اور اس اڑان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ اور ان صلاحیتوں کو بنانے کے لیے آزاد کر دو خود کو ان چیزوں سے جو تمہاری کیریئر تمہاری فیملی اور تمہارے خاندان کو فیض نہیں دیتی ہر اس ایکٹیویٹی سے نکل جاؤ جس میں توڑ کا فیکٹر ہو ہر اس ایکٹیویٹی سے نکل جاؤ جو صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی بنا رہی ہو ہر اس ایکٹیویٹی سے نکل جاؤ جو تمہیں انٹرٹین کر رہی ہو ان چیزوں کے پیچھے جاؤ جہاں پہ پرابلم ہو اور ان کا سلوشن ہو اس کے لیے آبزرویٹری بنو چیزوں کو آبزرو کرو چیزوں کو انالیٹیکلی دیکھو سانس لو لمبی سی تھوڑا ٹہراؤ پیدا کرو اپنی شخصیت میں تھوڑی پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑا سا دیکھو ہونے کیا جا رہا ہے اس کی پاسبلٹیز پر ذرا بات کرو آپس میں بیٹھ کر آرگومنٹس کریں ڈسکس ایشوز ود ایچ ادر پوچھ لے ایک دوست سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میری تو یہ نظریہ ہے اس کی نظر لو اس کی نظر لو استاد کی نظر لو لائبریری اٹھاؤ گوگل کی طرف چلے جاؤ سورسنگ کرو اور اس کی سلوشنز کی طرف آؤ اپنے رویوں کو ان کنسٹرکٹیو پروسیسز کے ساتھ جوڑو تاکہ 10 سال بعد جو چیلنجز ہوگی اس کے لیے آپ بالکل تیار ہو 3 سے 4 سال بعد بچوں بہت بڑی چیلنج آ رہی ہے میٹاورس کو میں بڑی ڈیٹیل سے ان کی جتنے آرٹیکلز آتے ہیں اور ان کی جو R&D کی طرف سے جو نئے اپڈیٹس آتے ہیں بڑے قریب سے دیکھتا ہوں ہم نہیں ہیں تیار کہ میرے سے
چونکہ میں IT کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن کیریئر کاؤنسلنگ میں اور اسٹوڈنٹس میں پچھلے 16 سال سے ہوں، تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں تیار نہیں ہے. یہ امیزون کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی امین مشال کے ساتھ، اس میں کہا ہم تیار نہیں ہیں، وی آر ناٹ ریڈی. وہ پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو IT ایکسپرٹس تھے، ان لوگوں نے مختلف ذریعوں سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ تو لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. یہ متنفر کرنا نہیں، ہم نہیں ہے تیار. ایک بچہ جی میل بنانا نہیں جانتا، ایک بچہ کمپیوٹر کی بیسک کی بورڈ کے بٹنز کی جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو نہیں سمجھ رہا. ایک بچہ 24 گھنٹے اتنے سے موبائل میں مصروف ہے. ایک بچہ آئی لو یو میں پڑا ہوا ہے. ایک بچے کی پریورٹی ڈریس ہے. ایک بچے کی پریورٹی پیار اور عشق ہے. ایک بچے کی پریورٹی ڈسٹرکشن ہے، توڑ ہے. اس کو کیسے آپ ایک نئی دنیا میں لے کر آتے اور اس کے ہاتھ سے کمال اور جوہر نکال سکتے؟ ہم تیار نہیں. اس کے لیے 20 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے. ابھی بھی یہ پاسبل ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میٹاورس کے لیے خود کو تیار کرو. ایک ایسا وقت آنے والا ہے. یہ میری آج کا سیشن ریکارڈ کرو. زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے. چشمہ لگاؤ گے اور پوری دنیا میں جا کر گھومو گے. چشمہ لگا دیا برج خلیفہ میں جو UAE کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بزنس ڈیل کرو گے. چشمہ لگا دیا جاپان کے بپو دا چکم دا گاڑی دی دا جاپانی گاڑی دی پشوروم کی بغیر دی دا گاڑی پسورے دا جاپانی بم دا سرگردی نا سو بالا مانی. پلنڈی سڑک کی بنا سے کرسی کی چشمہ پہ دیا چولی اور آکسفورڈ یونیورسٹی پر ایڈیٹوریم کی بدا مسٹر ڈنکن لیکچر تنا سے اوری با ناس پا شاباز گڑا کی اوے پا کیمبرج یونیورسٹی کی با لیکچر علی گرزی بالتا ایڈوینچر بکے تو تیاری تو خود اشکری دشمن انہوں تو عاشقی رشتہ تو بلبل نہیں تو خود ڈاکٹرانو گردی چی دا اختم دا جوڑ دارا اخکل غواری خود بوات کٹ کی پروتے شاید تو خود پلہ رہا پا بار کم پروتے کنا تو خود پا کنفلیکٹ کی پروتے تو خود پاکی گئی مو زد با جوڑی جنسیم خواہ مومندم او قبائلیم من خو پا من کی خویب دا ور کی باسل ندی دا گٹل ندی دا مخ کی کیدل ندی دا دگل ندی خو پا دیکھ تی ایشوز کی پراتے ہوں میٹاورس کی غرب بدر کی لاندے بدر لگو دا کنڈے خزید بیا. بچو دنیا میں ریسپیکٹ اور عزت ان لوگوں کو ملتی ہے جو دنیا کو امپیکٹ کرتے ہیں، جو دنیا کو کچھ دیتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لاتے ہیں، جو تخلیق کرتے ہیں، جو چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. تخلیق، ڈیولپمنٹ، امپیکٹ کے لیے ایٹیچیوڈ میں ٹہراؤ، برداشت، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، انتظار کرنا، یہ نہیں ہے ہم میں. یہ پیدا کرے اپنے اندر. اس کے لیے خود کو تھوڑا ہلکا کرے. اس کے لیے اپنی پرائیورٹیز کو ذرا لائن پہ رکھے. یہ ہم نہیں کرتے. تو بچوں 3 سوال اپنے آپ سے آج کریں. میں بس ان 3 سوالوں کو آج اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. Who are you؟ تم کون ہو؟ جان لو یہ کہ تمہارے اندر کون سا تخم ہے. کیا آپ کے اندر انجینئر ہے، انٹرپرینور ہے، سائبر اسٹیشن کا گرو ہے، موٹیویشنل سپیکر ہے، CSB آفیسر ہے، جج ہے، پولیٹیشین ہے، لیڈر ہے؟ اندر کیا ہے؟ Who are you؟ Ask from yourself, who am I؟ اندر کیا ہے؟ اس اندر کے صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کرو، مارک کرو اس کو ایک بڑے سے شیٹ پر کہ یہ ہوں. اب یہ جو تم ہو اس کے لیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گولز لازمی رکھو. میرا لانگ ٹرم گول ہے میں CSP آفیسر بننا چاہتا ہوں، لیکن شارٹ ٹرم گول میں سارا دن میں تار لگا کے I love you میں بیٹھا. تو یہ اندر کے صلاحیت کو نکالنے کی بات نہیں. لانگ ٹرم گول ہے جج بننا چاہتا ہوں، لیکن میں تو سارا دن موویز دیکھتا ہوں، ٹک ٹاکس دیکھتا ہوں، ڈرامے دیکھتا ہوں، ڈریس میچنگ میں بیٹھا ہوا ہوں. اینا خوبنا. لانگ ٹرم گول ہے امیزون سے 1 ملین پر ویک کمانا ہے، لیکن 10 انگوٹیاں پہنی ہوئی الگ، شونڈاور ٹائپ ہوں، جگڑالو ٹائپ ہوں، زوراور ٹائپ ہوں، پلانے لر دیو بر دیو پویو کسا کی پویو کنفلکٹ کے پرو دیو. اینا خوبنا. خوب دی نہیں کی. لانگ ٹرم گول رکھو، اس کے لیے ریسورسز اکٹھی کرو، اس کے لیے کڑے ہو جاؤ، تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، تھوڑے سے اپنی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرو. واٹ از مائی ویکنیسز؟ آپ کی ویکنیسز کیا ہے؟ بڑی بیسک چیز سے شروع کرو. آپ کی سب سے بڑی ویکنیس بچوں یہ ہے میں زیادہ ماسٹر
اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے کی بورڈ کے یہ بٹن گن کتنے بٹن, 0 سے کتنے بٹنس, راکٹ سائنس نہیں ہے. بٹنس کے بعد ان بٹنس کے پیچھے لاجک کیا ہے, 100 فنکشن سیکھو کی بورڈ کی. اس کے بعد ٹائپنگ سپیڈ اسٹرانگ کرو اپنی ٹائپنگ سپیڈ. دا سے نا چیتا پہ ABC پسی گردی چیتا A چرتے رہے, دا B چرتے رہے, اور دا پلانے چرتے رہے. دس از ویکنس, دس از ناٹ یور اسٹرینتھ. آپ میں سے جو بچہ امیزون کے معراج اور عروج پر جانا چاہتا ہے یا آن لائن دنیا میں کوئی کمال کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلی سیڑھی 100 word per minute. You must have the ability to type 100 word per minute rather than searching where are the words and where is the vocabulary and where is the button. Identify your weaknesses for your long-term goal and address your weaknesses now. یہ ابھی ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا. یہ قدرت کی نشانی ہے کہ جب تخم لگے گی, تخم نے ٹوٹنا ہے درمیان سے, پودے نے نکلنا ہے, اور اس پودے نے ایک خاص عرصہ گزارنے کے بعد پل دینا ہے. شلشم پلاس کی نظر ہونے گی, اپنی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرو. اسٹارٹ فرام ٹائپنگ, انہینس یور ٹائپنگ اسپیڈ 100 words per minute. لرن the functions, فنکشن سیکھو. اب اس کے بعد آ جاؤ ونڈو پر. بیسک بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس سے پہلے جو جس لیکچرر نے جتنی ڈیٹیل میں باتیں کی تھوڑی ڈیپ باتیں تھی. میں سرسری باتیں بتاتا ہوں, اس دنیا میں آنا کیسے ہیں. میرے ابھی کیا کر رہے ہو. Do you have the capacity to type 100 words per minute without looking to the buttons? You're looking to me and you're typing. Do you have this ability? اسی صلاحیت کے بنیاد پر دوسری صلاحیت نے قدم رکھنا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی بچے کو کی بورڈ کی بٹن کے فنکشن معلوم نہ ہو, اس کی سپیڈ 100 word per minute نہ ہو, اور وہ یہ کہے کہ میں امازون میں کوئی کمال کر لوں گا. گورا خوبونے دا کنڈے خزید جا دا خوبونے دی. تیسری چیز آسان باشا میں سمجھاتا ہوں, یہ آپ سارے قبائلی ناکاجات کے بچے. ونڈو 20 سال پہلے آئی ہے, آج تک ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے جب ونڈو انسٹال کرتے یہ ونڈو ہمیں دیتی کیا ہے بدلے میں. اس میں یہ ٹاسک بار کیا کام کرتا ہے, اس پر یہ کیلنڈر ہماری بینگ اسٹوڈنٹ کیا لائف میں آسانی لا سکتا ہے, ہماری ٹائم مینجمنٹ میں کیا ہیلپ کر سکتا ہے. اس میں جو رن ہے, اس میں جو سرچ کا بٹن ہے, اس میں جو مائی کمپیوٹر کا بٹن ہے, اس میں جو ڈاکومنٹ ہے, اس میں جو ڈاؤن لوڈز ہیں, اس میں جو فوٹوز ہیں. اوورال ونڈو ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک بزنس مین کو, ایک لیکچرر کو, ایک پروفیشنل کو کیا چیزیں دیتی ہے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک چیز ہم جانتے ہیں, کمپیوٹر آن کرو, گوگل میں جاؤ, یوٹیوب کھول لو اور اپنی پسند کی کوئی بھی ویڈیو دیکھ لو, اور زیادہ سے زیادہ ان کو ڈاؤن لوڈ کرو, اور اگر کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو شاباش گڑا والا رہتا ہوں شپا ہاٹ سپاٹ شیٹ. بس اس سے زیادہ میں کبھی کبھی یہ بڑے جو ٹاپ لیول کے IT ایکسپرٹس ہیں ان کو بولتا ہوں کہ جو آپ کے ارد گرد بچے ہیں نا, یہ 0.1% ہے. 99.99% بچہ جو ہے وہ تو گلیوں میں اور علاقوں میں اور ولیج اور بانڈوں میں اور گاؤں میں مسخ ہو گئے. ان بچوں کا کیا ہوگا, یہ تو 1% بھی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. تو بچوں stimulatingly, slowly and gradually, step wise, short term weaknesses کو develop کرو تاکہ long term goal ایک بڑے canvas میں نظر آنا شروع ہو جائے اور وہ تمہیں مزید ignite کر کے منزل تک لے جائے. Start from keyboard. ہم نے ڈپینڈنسی موبائل پہ رکھی ہے. Every single body is having a mobile in your hand. کل آپ سعودی عرب جائیں گے, دبئی جائیں گے یا یورپ جائیں گے تو کارپوریٹ سیکٹر میں کیا موبائل سے کام لوگے آپ؟ موبائل تباہی ہے. اگر اس سے تم اپنی پروفیشنل اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا کام لیتے ہو, ٹرائی ٹو کنورٹ یور دس ہیبٹ انٹو لیپ ٹاپ. لیپ ٹاپ کی بٹنز ہیومن بیہیویئر کے مطابق بنائے گئے ہیں, ورنہ تو ABCDEFG سے شروع کرتے نا, ASDFG سیمی کولن LKJH بیک اسپیس, ایسے کیوں بنائے گئے؟ تو بچوں یہ چھوٹی چھوٹی ویکنیسز, گو تھرو دس, اپنی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرو. اگر تم لارسازی ترور د زوی پر رویے کی پروتے پر میچنگ ڈریس پر رنگینہ گڑائی پر I love you پر شکل صورت پر سرمن پر امپریس کے دو کے پر گاڑی کے پر زورورتیاں پر کے باسلو کے پروتے ولاڑے وقت نروان دے دا وقت بچے دا چاہ انتظار نہ کی دا گڑائی پر شانتی ٹک ٹک ٹک. کل شدی عمر دا 20 سال نہ واوڑے دو, بیا آغا صلاحیتونه چې د 16 سالو د 20 په منځ کې ډیولپ کېدل نه ډیولپ کېږي. ویکنیسز سټرینث ته کنورټ. د کمپیوټر دا طریقه په دې طریقه راشي. په وینډوز ځان پوهې کړو, اوس راشي د سایبر سټیشن ته چې دا څه بلا ده. ګوګل ته راشي, په دې ګوګل کې
زنن تاسو ته چې د راز یو خبره کوم په دې ما مخکې ډېرې لیکچرې ورکړې زه د آی ټي ایکسپرټ نیم خو زما بصیرت ما ته دا وایي ولې چې ما دا 3 پیراډایمز په خپلو سترګو ولیدل زما مخې ته داسې تېر شول د 1990 نه 2000 2000 نه 2010 او 2010 نه 2020 پورې تاسو کې کومو شاګردانو چې په دې را روان یوه میاشت 2-3 میاشتو کې دا ایپس زده کړل دا باچا شو که دا سټوډنټ دی د سټوډنټ لایف آسان شو که دا بزنسمین دی د بزنس لایف آسان شو که دا یو استاد لیکچرر دی د ټیچینګ کې کمال پیدا شو دا که هر کردار دی د په ژوند کې غټه تبدیلي راغله او د دې لپاره د استاد ضرورت نشته دې لپاره د اکیډمۍ ضرورت هم نشته ګورئ You don't need any institution, you don't need any teacher. It is self-oriented. It's all about you. It's all about your dedication. It's all about your commitment. It's all about your behavior and attitude कि आया तब सके प्रोते आया तकबल weaknesses के प्रोते हो 5 साल बाद टारगेट दर तख्कारी और कना तब अक्षी नानी के प्रोते सबसे पहले इसमें क्या है Google account make your Google account बच्चों global citizen बन जाओ until and unless you are not a global citizen you cannot access to the global community you can neither learn nor impact them be a global citizen من خو جیمیل جوړ کړی نمبر د تر د دوی پکې من ورکړی کار پکې کو کش کاږي هغه نمبر چینج کی د من د لاړو جیمیل اکاؤنٹ بناؤ اتھینٹک جیمیل اکاؤنٹ بناؤ جیمیل اکاؤنٹ کی پرائیویسی سیکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیسٹ کرتی ہے آگے پھر جب ایگزیکٹو سرچ انجنز میں آپ کام کرتے ہیں یہ چیزیں فیڈ کرتی ہے تمہیں میں نے ایک بچے کو مجھ سے ایک بچے نے پوچھ لیا سر فیس نہیں ہے میرے پاس سرچ انجن آپٹمائزیشن سیکھنی ہے میں نے کمپیوٹر کے کچھ کورسز سیکھنے ہیں میں نے کہا بچے اس طرح کرو ڈی جی اسکل سرکار نے آپ کے لیے کمال درجے کا ایک سیٹ اپ بنایا ادھر چلے جاؤ وہ ادھر گیا ادھر انرول ہوا پورا کورس کیا واپس آ گیا سر جی تو خو پې نه پوهېدم مل ښه نه پې پوهېدې وایي هغه لیکچرو کې به ځینې ټکي داسې راتله چې زه پې نه پوهېدم نو مل بچې ستا جیمیل اکاؤنټ شته وایي زما خو نو زما د تره زوی په هغې کې ورغلی ښه مل ته به کیبورډ فنکشنز پوهېږي وایي داسې شی دی ټایپینګ سپیډ دې شته وایي نه لیپټاپ د سره شته وایي نه متل په دې شیدونو پوهېږي وایي نه نو بل بچې ځکه خو پې نه پوهېدی سرچ انجن اپټمایزیشن مور د ښه د فریلانسینګ د اپورک د امیزون د دراز د لیکچرر صاحب چې کومې خبرې وکړي د دې ټول امور سرچ انجن اپټمایزیشن ده خو دا شروع کېږي د جیمیل د جیمیل اکاؤنټ شته یس شته سیکیور دی نه اتنټیکیشن په لګو خیال به دې غم او زه د دوی په شانتي هم نه کړل الحمدلله موږ بس هم نه کېږي دا اوسني داسې منونیان دي موږ د 92-93 خلک کې مثبت تناره ډوډۍ هم خوړه سر مې ولګېدل لکه منډه وکړم ها لکه منډه که کنه وایي ها وایي په ما باندې غارق لګي وایي سر کې وایي زما دا خولې خوږېږي وایي ویل مخ دې هم کوږ دی وایي ها چې مې راوځم ته وګورې شي ته مخ دې کوږ دی وایي دا شک کوم ویل مخ دې ګونجې نیولې دي خدای دې غرق کړی هلکان اکسرسایز نه کوي هلکان ښه خوراک نه کوي هلکان د ځان خیال نه ساتي هلکان د صحت خیال نه ساتي زموږ په زمانه کې یو بچی تناره ډوډۍ وو موږ به رننګ کولو غټ غټ کورونه وو جسمونه هم جوړ وو هایبریډ فیبریکیټډ خوراکونه رال اني او زه راځم خپل مقصد له چې بیا راغونډ کړم لږ تاسو تنګ ډېر وختي راغلی ګوګل اکاؤنټ must make your Google account and must learn how to protect the Google account second Google search څه شی دی دنیا پکې پرته ده ظالم زمون ګوګل سرچ ته ورننه او د دنیا علوم تیار پراته دي خو چې ته پې پوهېږي یوټیوب اوس ګوره دا د خیر یوه ذریعه ده دې کې دولت هم شته علم او نالج هم شته خو موږ د شر په طور باندې دا استعمالوو داسې پسې راشه گوگل پلے دے جی میل دے گوگل کانٹیکٹس ویری امپورٹنٹ اگر آپ اپنے سرکل میں اپنے کلائنٹس کو مینیج کر کے اس پر اپنی خدمات بیچنا چاہتے ہو دنیا کے ساتھ یو مسٹ ہیو پراپر گوگل کانٹیکٹس گوگل کیلنڈر ګوره تاسو ته به یاد وي لالا چې په هغه نن 1990 او 85 او هغه زمانه کې به د کلنډر یو اهمیت و دا کلنډر به په سکول کې په دیوال لګېدلی و دا به په کور کې لګېدلی و دا یو ورځ یو منټ په ډېر په احتیاط خلکو د کلنډر نه کیسه ووته ډس آرډر رالو نم د سهار د پلان پته لګي نم د ماښام د پلان پته لګي نم د هفتې یو هفته پس د پروجیکټ پته لګي نم شارټ ټرم ګولز دي نم مډ ټرم ګولز دي نم ریسنٹ گولز دی بس یو هوا ده په دې هوا کې روان یو نه دا خو ډرین کیږو کنه
Come on, calendar, use calendar. Priorities کې د خپل priorities کې دا recent urgent actions کې دا procrastinate کېږه مه. د procrastination د ټولو نه غټ علامت دا دی چې کم سړی په کیلنډر باندې خپل ژوند نه تېروي، دا procrastinate دی. دا د انګریزي ټکی دی، د اکبر باچا لټانه م یاد شي. دا د اکبر باچا لټ procrastinate دی، دا لټ دی. دا د پلستر نه راپاسه وته، ته د دوی راپاسه دا راپاسي، دا نه راپاسي. دا هر کال لیټ دی. د په هاسټل کې لګو ګرځه، د هاسټل په د کټ د لاندې به د 3 ورځو زړه کاسه پرته وي، وچه ډوډۍ به پکې پرته وي. د زړه زور یې ختم دی چې دا لرې کړي. دا چې ولامبي په باتروم کې خړتې به جوړې کړي، خړتې تولیا به کته لړه کړي، جامې به هلته لړه کړي، مورې جورابې مې ګرځي به پسې. Procrastination, we are not timetable, we are not taking care of time. Time is money. Time is the actual thing, right? You all like the both ko daulat mel time, izzat mel time, shohrat mel time. Yes, some da sara nishta na. Time da sara nishta, yes. Rauchat ka da time او خپل skills باندې استعمال کو، skills develop کا او دغه skill په بدولت چرته چې هلته impact راولا جوړ progress شروع شو. من خبر نه مولانا صاحب time قیمتي شیز دی. د time اسلام من تداوی وخت به خیوز کوي. We not calendar. We are not working on calendar. It helps you. او که بیا لږ داسې مالدار یو داسې غوړ غونته کښې نو ځان له ورسره د ایفون هغه ګړۍ مو واله موبایل نه خو موږ شو دپاره ډېر کړي او پلم پې لګولی تصویر نو دا ګړۍ سر خوړلې ورسره بیا واله چې هغه تا لږ ټایم ټیبل کړي هغه سینک کړه د خپل ګوګل اکاونټس او په دې کلنډر کې خپل پرایورټیز کړي د بچیا. زه به په دې میاشت خپل ټایپنګ سپیډ سټرانګ کوم، زه به په دې بله میاشت کې کیبورډ فنکشن سټارټ کوم، زه به په دې بله میاشت کې د وینډو په انټرفیس ځان پویم، په دې بله میاشت کې به زه بیا دنیا ته ورننوځم، په ګوګل به ځان پویم، بیا به په سرچ انجن اپټیمایزیشن ځان پویم، بیا به د هغې نه پس خپل ویکنس اسټرنث ته بدلوم او بیا به ورننوځم، امپیکټ به کوم، بیا کامیابی ده. کامیابی مفت میں ملی کامیابی ہے ہی نہیں. او بھائی دولت مفت میں مل گئی شارٹ کٹ ہے. قدرت پے مانگتی ہے. یو ہیو ٹو پے ان سینس آف ٹائم. آپ نے قربانی وقت کی دینی ہے، جان کی دینی ہے، مال کی دینی ہے، بڑی قربانی ہے. تو دس از واٹ دے آر ہارڈلی 26 to 25 ایپس. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سمپل جاؤ یوٹیوب میں اس کا نام لکھو اور نام کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن لکھو اور اس کو ایک ایک کر کے سیکھ لو. جب یہ سیکھ گئے گلوبل سٹیزن بن گئے پھر جاؤ جیسے کھیلتے ہو کھیلنا شروع کر دو. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول برنگ ہیوج چینج ان یور لائف. آپ میں سے جو بچے کچھ جو غلطیاں کیے نہ کرے ستاسو به هغه خرش پرشد شو هغه شنو غونډې کو به چاره به چې ورسره چارې هغه آواز به یې چوکو. د 2010 نه 2020 پورې په کورنۍ کې موږ چاره واورېده. چاره نه هغه خرش پرشو بچو د نشتراباد ته به نه راتلو ټول. ستاسو یاد دي دغه سیډیانې او دغه لوبې وې ټولې. که د تره د دوی واده و کیمرې به هم د دې دپاره لګېدلې وې هلکه راکړه دا سیډي ما ته په کور کې به مو لګو. ہم نے لاسٹ ان 3 پیراڈائمز میں بچوں دنیا کی اس جدت جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی اس کا حصہ نہیں بنے بلکہ تبدیلی کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوئے. تبدیلی کے کئی سالوں بعد تبدیل ہوئے، ری ایکٹیو ہوئے اور ہم نے اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اٹھا لیا جس نے ہمیں نظریاتی طور پر بھی ڈسٹرب کیا، خیال ہمارا گندا کیا، نظر ہماری گندی کی. آج کے ہمارے نوجوان بچوں کی کیا ہیلتھ رہ گئی؟ منڈا نشی والے غصہ پدہ کیا برداشت دانا کی مخدد گنجی نہیں ہولی دا سرمن تیرا کاگا تو لداستا نہ ہوا درے اور ازیدہ موڑا نہ ہو چی دا تبا ہونی سی تا گوری دا چی دا وڑا چیگی چی پروتی. یہ بچیا منگ دا جدت نا دا سر اوچت کرل سپینی خبری کو زر دیر کاسمیٹک و فیبریکیٹڈ خبرو بانے سپینی وایو دا مخونو دو گوری وطا لگ دا پینسا پوٹیان نہیں ہو دا مجسم پتاسای مو خودکش دا ماکای مو یو غربو دا ولی دا زمان پریارٹیز میں دی. ولی په تیرې نام کې لیونی نه وتل دي چې غیخته پریخي و لیونی خدای دې ځان له غرقه پاگل بچیا د عاشق بچیا پاگل شوی دیو دا چې بوتل کړش کاغه بوتل غرب کاغه لیونی شو کور ته اور بل کا او پر الګاډي کې ګړپ لاړ شي دا د محبوبي کور مخ ته ځا ورکا ټول دیو داسیان نه یو بچو. You are the most precious human capital here in پختونخوا اور بلو یہ قبائلی علاقہ جات کی تقدیر تمہارے ہاتھوں میں اپنے آپ کو جان لو. میں 17 سال کی عمر میں نے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی. لوگوں نے کہا پاگل ہو، کہا بیوقوف کہ تم ہوتے کون ہو کرنے والے،
कैसे करोगे? 17 साल की उम्र में एक दरगाह की बुनियाद रखी, पूरी सेंट्रल एशिया को इस वक्त हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पूरी सेंट्रल एशिया को। मैं कोई आसमान से उतरूँ? बाजोड़ी एजेंसी नावागई से आए थे 1911 में, और पेशावर में यही दगा मंग उजरा व दगा माहौल हो, दगा दादा व दगा बेबे व दगा अबई व दगा यो माहौल हो। आई लव यू मुनकड़ू व बंगड़ी की पाती नशू कड़म वाना चवला लिपस्टिक मोना लगवल शीशी चुंगन खंजल शल्पियानी मुनक्कली पगाड़ों की पाती नशू। बच्चों, तरजीहात अपनी बनाओ। याद रखो, कमजोरी ग्रो करती है, बड़ी डिस्ट्रक्शन की सूरत में चली जाती है। एक गलत एटीट्यूड, रवैया, वीकनेस ऐसी ही ग्रो करती है जिस तरह आपके अंदर एक सलाहियत ग्रो करती है। तो अपने अंदर वीकनेस और कमजोरी और नेगेटिविटी को पलने ही ना दो, इसको पलने ही ना दो। मैं बार बार कहता हूँ कि मदरसे का बच्चा तेज है बनिस्बत उस बच्चे के जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, उसकी टाइम मैनेज्ड वक्त पे। तकदीर है तुम लोगों के पास, आज हुज्जत तमाम करता हूँ तुम लोगों, ठीक हो जाओ। इस जिद्दत को उठाओ और अपनी कौम की तकदीर इनसे बदल दो। इस मशीन, इस इन्वेंशन, इस तख्लीक जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी, इसको उठाओ और अपने इलाके, अपनी कौम और अपने मुल्क की तकदीर बदल दो। वमा अलैना इल्लल बलाग। या आज मैंने आपको पहुंचा दिया पैगाम। वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, वो मोमंद एजेंसी के बच्चे, वो बाजोड़ एजेंसी के बच्चे, वो खैबर एजेंसी के बच्चे, वो कबायली इलाकों के बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, पैदा होना है, हॉस्टलों में आना है, कॉलेजों में आना है, उनकी तकदीर तुम्हारे हाथ में, अल्लाह तुम्हें यहाँ से पकड़ेगा। उन बच्चों के लिए मेहनत करो। लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम बहुत कम है तादाद में, हम बड़े अजीज हैं, हम बड़े गरीब लोग हैं यार। कुंडे दी, यतीमानान दी, गरीबानान दी, जमंग दोनों वस्ती की, जमंग प्लारान हो, जमंग चकम प्लारान सादागान दी, और मंग ने दे यार नो। खो बाय द वे बच्चों, आज मेरी ये नसीहत, इस जिद्दत को, साइंस, आईटी को, जो भी तुम्हारे अंदर की सलाहियत है, इसके लिए अभी और लॉन्ग टर्म, और इसमें गोतज़न होकर डूब जाओ। इसके लिए किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दो, इसके लिए किसी कहीं पे सब्र करना है तो सब्र कर दो, किसी कहाँ पे जोड़ लाना है तो जोड़ लाओ। मैं अपने सेशन का इख्तिताम मौलाना वहीदुद्दीन की इसे एक लफ्ज़ पे करूँगा। वो लिखते हैं, तख्लीक क्या है? कहते तख्लीक मैच्योरिटी तख्लीक की माँ है। जिसमें मैच्योरिटी आ गई उसने तख्लीक कर दी। मैच्योरिटी ये है कि तुम्हारे सामने जैसी भी हालत हो, नामुनासिब, चैलेंज, ट्रबल, मुसीबत, कन्फ्लिक्ट, और वो आप फेस करो, और फेस करने के बाद वो आपके रवैये में तब्दीली ना लाए, आपको एग्रेसिव ना बनाए, आपको वायलेंट ना बनाए, और मुसीबत, मुश्किल और चैलेंज पी सको और उससे टक्कर लगाओ। ये कर गए, तख्लीक के रास्ते पर हो, कामयाब हो जाओ। तो बच्चों, अपने अंदर सब्र भी पैदा करो, बर्दाश्त भी पैदा करो, को एग्जिस्टेंस पैदा करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के साथ बात करो, कम्युनिकेट करो, सोर्सिंग करो इसके लिए, तो मैच्योर बनो। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आखिर में आपके जो डीसी है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, एसी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके जो यूथ अफेयर के हेड है उसका भी। वो आप लोग के लिए बड़े बेचैन रहते हैं। ये सजाद साहब, सजाद अफरीदी जो है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं यूथ के लिए, क्या कर सकते हैं, यूथ में क्या चीज़ें बदल सकते हैं, क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक सा बंदा है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे बर्दाश्त करने का इतने वक्त। अल्लाह ताला आप सबको खैर दे, अल्लाह ताला आपके हाथों से करिश्मे करवाए, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया के लिए ऐसी मिसाल बना देना कि लोग कहे कि बेहतरीन और ख़ूबसूरत नौजवान देखने हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अल्लाह ताला आपकी वजूद से खैर के ऐसे चश्मे बहाए जो आने वाली नस्लों की तकदीरें बदले। अल्लाह ताला आप सबको खैर का ज़रिया बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।